صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، رب العالمین نے اپنی کتاب القرآن المجید الشفاء الفرقان میں ارشاد فرمایا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہی وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کیا ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات لے، فیعمل بہن، اور سیکھنے کے بعد ان پر عمل کرے، او یعلم من یعمل بہن، اور آگے اس کو سکھا دے جو ان پر عمل کرے۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بیان فرمائے تو راوی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا، میں تیار ہوں، میں آپ کے یہ کلمات سیکھوں گا، میں پڑھوں گا، میں ان پر عمل کروں گا، میں آگے لوگوں تک پہنچاؤں گا بھی۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فعد خمسا، اور مجھے 5 چیزیں کروائی، اور فرمایا، اے ابو ہریرہ اس کو مضبوطی سے تھام لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 5 چیزیں جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت تک وہ 5 چیزیں پہنچائی ہیں۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ اگر ہم عمل کر لیں ہمیں کیا ملے گا، ہم کیا سے کیا بن جائیں گے۔ حدیث رسول سماعت فرمائیے اور دل میں یہ ارادہ کر لیجئے کہ جب تک ہماری زندگی ہے اللہ کا فرمان آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، تو ہم اس وقت مسلمان ہونے کے ناطے اس پر عمل کریں گے۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور الفاظ بیان فرما رہے ہیں، اے ابو ہریرہ اتق المحارم، تو بچ جا، رک جا، چھوڑ دے جو بھی اللہ نے تیرے اوپر چیزیں حرام کر دی۔ کہ آج مسلمان ہونے کے ناطے، عقل شعور رکھنے کے ناطے، سمجھدار ہونے کے ناطے
کیا ہر انسان کو نہیں پتا کہ میرے لیے اللہ نے کیا حرام کیا ہے؟ جیسے ہی چھوٹا سا بچہ جو تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، بولنا سیکھتا ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس چیز کا. یہ بات غلط ہے. وہ چھوٹا سا بچہ کسی ایسے ناگزیر کام پر گالی نکال کر دوسری سائڈ پر بھاگتا ہے، اسے بھی پتا ہے میں نے یہ کام غلط کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اٹھائیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انسان تیرا اندر، تیرا ایمان، تیرا دل وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ تجھے بتلائے گا کہ تو نے یہ گناہ کیا ہے، اور ایک مرتبہ تیرا ایمان اندر سے تجھے جھنجھوڑتا ہے اور تو یہ کہتا ہے وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، تو ناپسند کرتا ہے کہ کوئی لوگ اس کو دیکھ نہ لے، میں یہ کام کر رہا ہوں کوئی بندہ اس کو دیکھ نہ لے. یہ انسان کا اندر ایمان جو ہے، اسلام جو ہے، جس کو میرے اللہ نے فطرت کہا ہے، وہ انسان کو بتلاتی ہے فطرت کہ انسان یہ کام تو غلط کر رہا ہے. لہذا ہر انسان جو شعور رکھتا ہے، اپنے ایک ایک معاملے میں شعور رکھتا ہے، اور وہ یہ کہے کہ مجھے اس کام کا پتہ ہی نہیں تھا، یہ ممکن نہیں ہے. یہ اس نے جان بوجھ کر کیا ہے. فرمایا اتق المحارم، جو میرے اللہ نے تیرے وجود پر، تیرے افکار پر، تیری نظروں پر، تیرے ہاتھ پر، تیری زبان پر جو چیزیں حرام کر دی اس سے بچ جا. جب میں اور آپ ان چیزوں سے بچ جائیں گے، بہت ساری چیزیں، اللہ ہم سب کو قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب انسان قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے، اس کے سامنے ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں کہ میرے لیے کیا کیا حرام ہے، کیا کیا حلال ہے، میں دنیا میں کیا کرنا چاہتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے. فرمایا اتق المحارم، جو میرے اللہ نے تیرے وجود پر، تیرے افکار پر چیزیں حرام کر دی، ابو ہریرہ تو اس سے بچ جانا. پھر تجھے کیا ملے گا، کیا نصیب ہوگا تجھے؟ اگر اس ایک لفظ پر تو عمل کرے گا، تجھے میرے اللہ انعام کیا دیں گے؟ تکن عابد الناس، ابو ہریرہ تو چلے گا زمین پر، میرے اللہ تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائے گا. تو اللہ کا ولی بن جائے گا، نیک بن جائے گا. لوگ تجھے اپنے پنچیتی بلائیں گے، فیصلہ کرنے کے لیے بلائیں گے کہ اے فلاں انسان، ہمارا گھر میں جھگڑا ہو گیا، تو نیک ہے، اللہ نے تجھے نیک بنایا ہے. تکن عابد الناس، تجھے حاجی لکھوانے کی ضرورت نہیں، تجھے پرہیزگار بڑے بڑے القابات لکھوانے کی ضرورت نہیں. اگر میرے عرش والا رب تجھے اغنى الناس لکھ دے تو پھر تو مالدار بھی بن جائے گا. عابد الناس لکھ دے، متقی بھی بن جائے گا. پھر لوگ تیرے پاس آئیں گے، ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ہمارا فلاں مسئلہ ہے، میری اولاد نہیں، ہمارے لیے دعا کر دیجئے، میرے گھر کے معاملات درست نہیں ہیں. لیکن کیا ہے؟ اتق المحارم، جو اللہ نے تیرے وجود پر چیزیں حرام کر دی ہیں اس سے بچ جا. تکن عابد الناس، کائنات میں تو اللہ کا ولی بن جائے. اٹھائیے رب کا قرآن، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اٹھائیے، وہاں پڑھیے، کتنی ایسی بے شمار چیزیں ہیں. اگر ایک ایک چیز پر ہم بحث کرنا شروع کر دیں، ہماری زندگی کو گزر سکتی ہے، لیکن وہ باتیں ختم نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے دامن سے لگائیے، چھوڑیے اپنے آپ کو کہ جو ہمارا اندر کہتا ہے کہ ہم دکان پر بیٹھے ہیں، میرا ملازم ہے، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے. میرا ترازو ہے، وہ کم نہ تولے. اور یقین مانے، آپ اگر قرآن کا مطالعہ کریں، پہلی قومیں تباہ ہوئیں، وہ میں ایک ایک گناہ تھا. کوئی قوم کم تولتی تھی، میرے اللہ نے پوری کی پوری مخلوق کو تباہ کر دیا، پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا.
اور وہ قومیں تھیں کیسی؟ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جب ہم نے ان کو عذاب دیا وہ ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے. اور محدثین نے مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے ہلکے قد والا، چھوٹے قد والا، گٹھا مدرا بندہ کتنے فٹ کا تھا؟ 90 فٹ کا تھا. آپ اندازہ لگا دی ان کی طاقت کتنی ہوگی. وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے، ہم کہاں اور وہ کہاں. وہ ایک گناہ کرتے تھے، میرے اللہ نے پیغمبر بھیجے، ان کو منع کیا بھائی ماپ تول میں کمی نہ کرو، لیکن وہ باز نہیں آئے. میرے اللہ نے پوری کی پوری قوم کو تباہ کر. لیکن آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے اللہ میری قوم کے اوپر پہلی امتوں والا عذاب نہ لانا. میرے اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول فرمایا. ہمیں تو سجدے کرنے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعائیں کر کے گئے، ہم تو ان کے احسانات کا بدلہ بھی نہیں دے سکتے. کیا ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان اپنے سینے سے نہیں لگا سکتے؟ فرمایا ابو ہریرہ اتق المحارم، جو اللہ نے تیرے اوپر حرام کر دیا تو اس سے بچ جانا، تکن عابد الناس، تو اللہ کا ولی بن جائے. دوسری بات فرمایا ورض بما قسم اللہ لک. ابو ہریرہ جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا، تیرے نصیبے میں لکھ دیا، جب تو 4 ماہ کا تھا اپنی ماں کے بطن میں تھا، میرے اللہ نے تیرا رزق بھی لکھ دیا، تیری عمر بھی لکھ دی، تیری تقدیر بھی لکھ دی، تیرا خیر شر بھی لکھ دیا. ورض بما قسم اللہ لک، جتنا لقمہ اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا اس پر راضی ہو جانا. ہاں اگر تو اللہ کی تقدیر پر راضی نہ ہوا تو دنیا کو اکٹھا کرنے کے پیچھے لگ گیا، حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھا. ورض بما قسم اللہ لک، جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا تھا، اس الفاظ کو تو نے اپنے دامن سے اتار کر پھینک دیا تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی تجھے کیا ملے گا، آخرت میں بھی کیا ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انسان کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، مالی مالی مالی. جب اللہ کی تقدیر پر انسان راضی ہوتا تو پھر کہتا سارا مال میرا ہے، یہ بھی جائیداد میں خرید لوں، یہ بینک بیلنس میرا ہو جائے، فلاں جگہ کوٹھی بک رہی ہے وہ بھی میری ہو جائے. انسان کہتا ہے مالی 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 مالی، سارا مال میرا ہے. میرے اللہ کہتے ہیں حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اے انسان تیرا کچھ بھی نہیں، جو تو نے کھا لیا وہ ہضم کر دیا، اور جو تو نے پہن لیا وہ بوسیدہ کر دیا، اور تیرا کیا ہے جو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ تیرا ہے. اب کتنا خرچ کر دیا؟ جس انسان کو اللہ نے دیا ہے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت کو یاد رکھے. جس کو میرے اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا وہ صحابہ اکرام کی اس سخاوت کو یاد رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی انسان کھجور کے ٹکڑے کرے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لے کھجور کے، ان میں سے ایک ٹکڑا اللہ کے راستے پر خرچ کر دے، میرے اللہ قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر بنا کے اس کے سامنے پیش کر. یہ تیرا ہے. دنیا میں کھا لیا، ہضم کر دیا، پہن لیا، بوسیدہ ہو گیا، جو اللہ کے راستے میں تو نے دے دیا وہ تیرا ہے، قیامت کے دن تجھے ملے گا. ورض بما قسم اللہ لک، جب انسان اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہوتا، یہاں بھی نقصان ہے، وہاں بھی نقصان ہے. یہاں کیا نقصان ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان بے شمار دولت خرچ کر جاتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ اپنے اللہ کو منانے جاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے جاتا ہے. جب اللہ کی تقدیر پر راضی نہ ہوا، حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھا، حرام بھی آ رہا ہے حلال بھی آ رہا ہے، سارا مکس ہو گیا، اور وہ پیسے لگا کر جاتا ہے، 2 سفید چادریں پہن کر جاتا ہے، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے یا ربی، اے میرے اللہ، رب کو پکارتا ہے، اے میرے اللہ میرا بھلا کر، اللہ میرے رزق میں فراوانی عطا فرما، اللہ میرے اولاد میں اضافہ فرما دے، اللہ مجھے صحت عطا فرما دے.
میرے اللہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، آسمان سے میرے اللہ ارشاد فرماتے ہیں انسان مطعم حرام و ملبس حرام و مشرب حرام و غذی بالحرام، تیرا کھانا حرام کی کمائی کا، پینا حرام کی کمائی کا، یہ جو سفید 2 چادریں لے کر تو آیا ہے میرے سامنے کھڑا ہے، یہ حرام کی کمائی کی، و غذی بالحرام، یہ 6 فٹ کا جسم تو لے کر آیا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، بتا میں تیرے رب تیری دعاؤں کو کیسے کروں؟ جب اللہ کی تقدیر پر انسان راضی نہیں رہتا، یہاں نقصان ہوتا ہے، لاکھوں روپے لگا کر بیت اللہ کے سامنے جاتا ہے، تو میرے اللہ پھر ارشاد فرماتے ہیں انسان تیری دعائیں کوئی قبول نہیں ہوگی، کیوں؟ تو اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں رہا۔ یہاں بھی نقصان ہوا، قیامت کے دن کیا نقصان ہوگا؟ میرے اللہ قرآن میں ارشاد فرمائیں گے سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، یہ انسان اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہوا، حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھا، اس نے کس چیز کے لیے حرام کمایا؟ نمبر 1 اپنے لباس کے لیے، نمبر 2 اپنے کھانے کے لیے، نمبر 3 اپنے پینے کے لیے۔ ان 3 چیزوں کی بنا پر انسان کہتا ہے میں ساری دنیا کی دولت اپنے دامن میں سمیٹ لوں، صرف یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں، میرا لباس ٹھاٹ باٹ اچھی ہو، میں زمین پر گزروں لوگ مجھے کہیں چودھری صاحب السلام علیکم، یہ انسان کی منشا ہے، سوچ ہے۔ دوسری کہ میں اچھا کھاؤں، لوگوں سے اچھا پیوں، لیکن میرے اللہ کہتے ہیں اگر حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھا، ورث بما قسم اللہ لک، جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر تو راضی نہ ہوا، تو یہاں تیرا نقصان ہوگا، دعائیں کرتا رہے گا، تیری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ جب میرے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، میرے اللہ اپنے فرشتوں سے کہیں گے سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، اے میرے فرشتوں، اس نے میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ٹھکرا دیا تھا، پڑھنے کے باوجود، سننے کے باوجود، یہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہوا تھا، اپنے چاہو جلال کی بنیاد پر کہ میرا لباس اچھا ہو جاؤ، لاؤ سرابیلہم من قطران، قطران کہتے ہیں گندھک کو، بارود کو، لاؤ بارود کا لباس اس کو پہناؤ، قطران وتغشی وجوہہم النار، اور پھینک دو اس کو جہنم کا ایندھن بنا دو۔ یہ میرے اللہ قیامت والے دن کہیں گے اس انسان کو جو اللہ کی تقدیر پر راضی نہ ہوا، حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھا۔ پھر میرے اللہ کہیں گے یہ کھانے کی بنیاد پر کرتا تھا، اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہوا، ان شجرۃ الزقوم طعام العصیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، میرے اللہ کہیں گے لاؤ جہنم کا کھولتا ہوا پانی لاؤ، جہنمیوں کی پیپ لاؤ، اس کے منہ میں ڈالو۔ میرے اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ جب انسان کے اندر یہ پانی جائے گا، جہنمیوں کا کچلہو جائے گا، فقطع امعاءہ، اس کی انتڑیاں چیرتی جائیں گی۔ یہ وہ انسان ہے جو اللہ کی تقدیر پر راضی نہ ہوا، حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھا۔ ورض بما قسم اللہ لک، ابو ہریرہ جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے پیغام پہنچا دے لوگوں کو، وہ اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہو جائے، تھوڑا ہے زیادہ ہے، حلال کمائیں، حرام کو چھوڑ دے، کیونکہ جو انسان کہتا ہے کہ میں حرام کما کر اچھا کھاؤں اچھا پیوں، اندر جا کے سب ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف زبان کا ٹیسٹ ہے، زبان کا مزہ ہے، اندر جا کے امیر غریب سب کا ایک ہو جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے، 1 وقت کی ملی کھا لی، 2 وقت کی ملی کھا لی، اور یقین مانے جس کھانے کے پیچھے ہم انسان میں بھاگ رہا ہوں، میرے اللہ نے اس وقت لکھ دیا تھا جب میں 4 ماہ، میرے اللہ کہتے ہیں تجھے بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو میں نے تجھ سے مطالبہ کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تجھ سے صرف ایک عبادت کا مطالبہ کیا ہے، وہ عبادت قبول کب ہوگی؟ جب تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ فرمایا اللہ کی تقدیر پر جو انسان راضی ہو گیا، فرض بما قسم اللہ لک، اس انسان کو کیا ملے گا؟ تکن اغنى الناس، تجھے سخی لکھوانے کی ضرورت نہیں، اللہ کی بارگاہ میں تو سخی ہو گیا۔
کائنات میں سب سے زیادہ امیر بن جائے گا جب اللہ کے لکھے ہوئے پر، اللہ کی تقسیم پر تو راضی ہو گیا۔ تیسری بات، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، جو تیرا پڑوسی ہے نا اس کے ساتھ حسن سلوک کر۔ لیکن افسوس آج ہمارے سب سے زیادہ معاملات جو خراب ہیں وہ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہیں، ہمارے خاندان والوں کے ساتھ ہیں۔ کیا ہے جی؟ ہم نے فلاں جگہ گئے تھے جی، انہوں نے رشتہ نہیں دیا، اس لیے سے آج ہم ان کے گھر نہیں جاتے۔ وہ رشتہ بھائی تیرے مقدر میں تھا ہی نہیں، جو تیرے مقدر میں تھا وہ تیرے گھر بیٹھی ہے، جو اللہ نے تیرے نصیبے میں لکھا تھا وہ تیرے گھر بیٹھی ہے، تو کیوں ناراض ہوتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے معاملات پر رشتہ داروں سے ناراض ہونا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن لیجئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، اللہ کے نبی قسم نہ بھی اٹھائیں، یقین مانے انگلی کا اشارہ کر دیں چاند دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ آقا نے فرمایا 3 مرتبہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن ہے ہی نہیں۔ میں اور آپ کیسے سمجھ لیں کہ تکلیفیں دے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، سگے بھائی کو، بہن کو، ماں کو، جس ماں نے مجھے اور آپ کو جنم دیا ہے، پیدا کیا ہے، گیلے اور سوکھے کا خیال رکھا ہے، اس ماں کو آج ہم تکلیف دیتے ہیں، پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے، پھر ہم کیسے سمجھ لیں ہم کامیاب ہیں، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 مرتبہ اللہ کی قسم وہ مومن کہتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، صدقات کرتا رہے، نیک اعمال کرتا رہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ لا یامن جارہ بوائقہ، جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ بتائیں، اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، اپنے اندر کا حال پوچھیں کہ جب ہمارے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے۔ آج تہیہ کر لیجیے، جو ہم سے ناراض ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر 2 انسان ناراض ہو جائے ان میں سے بہترین کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں یبدأ بالسلام، جو سلام میں پہل کر دے وہ بہتر ہے۔ میرے اللہ مسکرا رہے ہوتے ہیں عرش پر جب 2 انسان آپس میں ملتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے بنائے ہوئے انسانوں کو ناراض نہیں دیکھنا چاہتے۔ فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، ابو ہریرہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تکن مؤمنا، تو صحیح معنوں میں مومن بن جائے گا۔ مومن کے رٹ لگانے والے، فرمایا کہ تو مومن بن جائے گا، تجھے اپنے آپ کو مومن کہلوانے کی ضرورت نہیں، میں بڑا متقی ہوں، میں پاک باز ہوں، میں پارسا ہوں، فلاں ہوں۔ فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کر لینا، صحیح معنوں میں تم مومن بن جائے گا۔ چوتھی بات فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اے ابو ہریرہ جو بات، جو سوچ، جو چیز تو اپنے لیے پسند کرتا ہے نا وہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرتا۔ اگر تو پسند نہیں کرتا کہ لوگ مجھے برا بھلا کہیں، فرمایا پھر تو بھی لوگوں کے بارے میں یہ افکار، یہ سوچ چھوڑ دے کہ لوگ مجھے برا بھلا کہیں، تو ان کو برا بھلا کہیں، یہ چھوڑ دے۔ فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی لوگوں کے لیے پسند کرنا تجھے کیا بولے گا، تکن مسلمہ، تو صحیح معنوں میں مسلمان بھی بن جائے گا، مومن بھی بن جائے گا۔ 5ویں اور آخری بات فرمایا وَلَا تَكْثُرُ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اپنی میٹنگوں میں، اپنی مجالس میں ابو ہریرہ زیادہ نہ ہنسنا کبھی۔ آج میں اور آپ اپنی مجلسیں دیکھیں، یقین مانے خیر تو ان میں ہے ہی نہیں، شر ہی شر ہے، ٹھٹھا ہے، مذاق ہے، ایک دوسرے کی توہین ہے۔ فرمایا وَلَا كَثْرَةُ الضِّحْكِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اے ابو ہریرہ زیادہ نہ ہنسنا، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل کی بیماری میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بتلائی ہیں. ابو ہریرہ تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، اللہ کا ولی بن جائے گا. نمبر 2، جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا اس پر راضی ہو جا، مالدار بن جائے گا. اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے تو مومن بن جائے گا، اور جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ لوگوں کے لیے پسند کرے تو مسلمان بن جائے گا. 5ویں بات، اے ابو ہریرہ زیادہ نہ ہنسنا، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے ہماری جتنی بھی زندگی ہے آقا علیہ السلام کی اس فرمان کو آخری سانس تک اپنے اوپر، اپنے دوست احباب کے اوپر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.